بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر شہراء آفاق پروگرام صدائے محراب میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اللہ جل مجدہ کے خاص کرم فضل سے حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم مشعل بزم وفا چراغانہ صفا جانے جہان اجتبا شاہ اقلیم اصطفیٰ سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے کرم سے ہر پیر مبارک کو اس عظیم الشان علمی روحانی مرکز پر ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں ہر پیر مبارک کو اس عظیم الشان پر نور مجلس میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور حضور قبلہ شاہ جی سے گفتگو کے ذریعے اپنے اعمال کو اپنے احوال کو درست کرتے ہیں۔ سامعین محترم، رب کائنات نے حضرت انسان کو جو مقام جو مرتبہ عطا فرمایا، 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن رب کائنات نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کے اندر پیدا کیا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اسے عطا کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا نور عطا کیا، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ کا شاہکار بنایا۔ حضرت انسان کو رب کائنات نے جو مقام جو مرتبہ جو رتبہ دیا، پھر انسان بھی بنایا ہے اور پھر اپنے حبیب کا غلام بھی بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خوبی قسمت کے ہم کو وہ نبی بخشے گئے کہ انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے۔ سامعین محترم، دیکھیں بندہ مومن کا مقام کتنا بلند ہے۔ حدیث رسول پیش خدمت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطوف بالکعبہ، فرماتے میں نے دیکھا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَقُولُ، اور میں نے سرکار دو عالم سے سنا، ما اطیبکی و اطیب ریحکی ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، کہنے لگے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا اے کعبہ تو بڑا عمدہ ہے، تیرا ماحول بڑا پاکیزہ ہے، تو بڑا عظیم المرتبت ہے، تو بڑا عظیم ہے، بڑا عزت کے لائق ہے، لیکن کریم آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی مالہ و دمہ، فرمایا بندہ مومن کی جان و مال کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ یہ مقام جو بندہ مومن کو ملا، جو مرتبہ ملا، جو رب کائنات نے عظمتوں کے تاج حضرت انسان کو دیے ہیں، آئیں ہم اپنے مقام کی کیسے حفاظت کریں۔ آج ہمارا یہی موضوع ہے، قبلہ شاہ جی سے ہم انشاءاللہ اس حوالے سے اپنے احوال اور اعمال کی اصلاح چاہیں گے۔ انشاءاللہ پروگرام کا آغاز آیات ربانی سے، آیات نور سے وہ چاہتا ہے۔ قبلہ شاہ جی نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے، انتہائی محترم شخصیت جناب عزت محترم ڈاکٹر نور الاسلام ملک صاحب تشریف لاتے ہیں اور آیا نور سے، نغمہ نوری سے اس پروگرام کا آغاز فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر نور الاسلام ملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ سبحان اللہ لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے اور تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو اور تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے میں انتہائی محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں بارگاہ رسالت کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں انتہائی محترم جناب قاری محمد شہزاد نقشبندی تمام حضرات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام سارے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھی بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے
وہ در ہے، یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ ہم اگر آپ کے اس دور میں پائے جاتے، پھر آپ کی راہ میں بکھرے ہوئے پائے جاتے، آپ کی راہ، یہ تو آقا کی عنایت ہے، وہ کرم کرتے ہیں، یہ تو آقا کی عنایت ہے، وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، وہ نقابیں رخ روشن جو ہٹائے جاتے، میری سوئی میری بگڑی ہوئی تقدیر بنائے جاتے۔ یہاں میں رک کے آپ کی توجہ اس شعر پر، شمع شمع دین نہ اس شان سے روشن ہوتی، شمع دین نہ اس شان سے روشن ہوتی، خون اصغر سے نہ گر دیپ جلائے نہیں توڑے جاتے۔ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے،
درے نبی سے جو بھی مانگو بے حساب ملے، درے نبی سے جو بھی مانگو بے حساب ملے، دعا کرن کے لیے ہو تو آفتاب ملے۔ کیونکہ بے نواؤں کو جب وہ اذن نوا دیتے ہیں، بوزرو امبرو سلمان بنا دیتے ہیں، کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، اور خلق ایسا تو کسی اور نے پایا ہی نہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ جب ایک مجذوب عورت سرکار دو عالم کو لے کے کافی دیر کھڑی رہی، سرکار دو عالم کو پتھروں پہ کھڑا کر دیا، نالین پاک بھی سرکار دو عالم نے نہیں پہنے تھے، کافی دیر تک آپ بیتی سناتی رہی تو میرے فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دیوانی ہے، مجذوب ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ فرمایا عمر جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدیہ نعت با حضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے آل اطہار کے شہزادے جناب قبلہ سید نوید حسین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم ہے، روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں ہے، روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، گھٹی میں وفائیں، صد شکر کے عباس علمدار سے نسبت ہے، صد شکر کے عباس علمدار سے نسبت ہے۔ نسبت والا ذرا دایاں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے، صد شکر کے عباس علمدار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم اور ہم ماننے والے ہیں الحمدللہ، ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، حسین ابن علی کے، وقت آئے اگر دین پہ تو
پھر دار سے نسبت وقت آئے اگر دین پہ تو پھر دار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم اور سرکار کے دامن سے سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ غم پاس بھی کیوں آئے غم خار سے نسبت ہے غم پاس بھی کیوں آئے غم خار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم منپت کی طرف چلتا ہوں بڑا خوبصورت کلام سنیے گا دستار ہے حسین کے سر پر رسول کی دستار ہے حسین کے سر پر رسول کی زینب کی پردہ دار ہے چادر بطول کی زینب کی پردہ دار ہے چادر بطول کی کتنے حسین اکبروں اصغر حسین کے کتنے حسین اکبروں اصغر حسین کے بچپن علی ولی کا جوانی رسول کی بچپن علی ولی کا جوانی رسول کی اور ہاتھوں پہ شیر خار کا لاشا لیے ہوئے ہاتھوں پہ شیر خار کا لاشا لیے ہوئے شبیر لڑ رہے ہیں لڑائی اصول کی شبیر لڑ رہے ہیں لڑائی اصول کی امت نے خیر اجر رسالت تو کیا دیا امت نے خیر اجر رسالت تو کیا دیا آل نبی کے خون کی قیمت وصول کی آل نبی کے خون کی قیمت وصول کی اور آخری شعر اسلام پر لٹا تھا خدیجہ کا مال و زر اسلام پر لٹا تھا خدیجہ کا مال و زر کربل میں لٹ رہے ہے کمائی بطول کے
کربل میں لٹ رہے ہے کمائی بطون کی دستار ہے حسین کے سر پر رسول کی آخری کلام صرف ایک قطعہ اس کا پیش کروں گا مولا کائنات کی بارگاہ میں گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی زندگی نہیں آتی روشنی نہیں آتی روشنی نہیں آتی بندگی نہیں آتی بندگی نہیں آتی آگے نہیں آتی روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتے روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتے اور کلمہ جس کا پڑھتے گو ان سے بغض رکھتے گو کلمہ جس کا پڑھتے گو ان سے بغض رکھتے گو بھیک کے بھی طالب گو دم بھی ان کا پڑھتے گو ان کے دشمنوں سے تمہیں راہ رسم رکھتے گو دعوی محبت بھی دشمنی بھی کرتے گو کیسے امتی گو تمہیں شرم بھی نہیں آتے کیسے امتی گو تمہیں شرم بھی نہیں آتے گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی سبحان اللہ شاہ صاحب سبحان اللہ سامعین محترم ابھی قبلہ سید نویر حسین شاہ صاحب بارگاہ علوی کے اندر گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد کہیے نا سبحان اللہ دعویٰ بھی محبت کا بھی اور دشمنی بھی اور نعرے ان کے مارتے ہیں سیاست بھی انہی کی ہے صداقت بھی انہی کی ہے سخاوت بھی اسی گھر کی ہے کل کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے روز حضور کی بارگاہ میں جنت کے مالکوں کی بارگاہ میں جا کے کیا منہ دکھائیں گے اگر نعرے لگانے ہیں تو مولا علی کے لگائیں یا علی سارے لگائیں کیوں رک گیا ہے افسانہ حسن جلی کہتے ہوئے کیوں جھجکتا ہے ولی کو ولی کہتے ہوئے جب انہیں مولا کل کائنات مانتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں یوں بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد سامعین محترم الحمدللہ کراچی کی سرزمین سے الحمدللہ ایک وفد جس میں سماجی شخصیات اور بڑی مقتدر شخصیات تشریف لائی ہیں قبلہ شاہ سرکار کی محبت میں ہمارے شاہ جی سرکار کی محبت میں الحمدللہ جن میں علماء کا بھی ایک وفد ہے سماجی شخصیات بھی ہیں اور علامہ خالد ماتوریدی صاحب بھی ہیں اور دیگر علماء بھی میں ان میں سے بڑی اہم شخصیت جناب حضرت علامہ عبدالحفیظ معارفی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا تشریف لائیں اور کلمات محبت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کریں حضرت علامہ عبدالحفیظ معارفی بسم اللہ
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب الجود والكرم وعلى آله التقى وأصحابه النقى وعلى عباد الله الصالحين إلى يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لائق صد تکریم و تعظیم حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین محفل، بالخصوص دل و نگاہ کے مرکز و محور اور ایمان، علم اور عمل کے لیے تازگی کا پیغام حضور مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامت برکاتہم القدسیہ، میں اور آپ آج صدائے محراب کے ان خوبصورت لمحات میں اللہ کی رحمتوں سے باریاب اور بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ صدائے محراب ایک عنوان ہے، ایک پیغام ہے، اور صدائے محراب ایک تحریک ہے، ایک جماعت ہے جو الحمدللہ دنیا بھر کے طول و عرض کے اندر حق اور حقانیت کو پہنچا رہی ہے۔ آج رات ہمارے گزرتے یہ لمحے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاہ جی اب ایک ذات نہیں رہے، اب ایک شخصیت نہیں رہے، بلکہ اپنی حقانیت کی وجہ سے، اپنی صداقت کی وجہ سے، اپنی نورانیت کی وجہ سے، اپنے نسبی جاہ و جلال کی وجہ سے اور اپنے علمی اور فکری رفتوں کی وجہ سے اب لوگوں کے لیے دنیا بھر میں حق سمجھنے اور حق ماننے والوں کے لیے محبت اور عشق بن گئے ہیں۔ ایک ایسی محبت اور عشق کہ جس کے لیے انسان تن من دھن وار سکتا ہے، جس کے لیے انسان اپنا آپ لوٹا سکتا ہے، کیونکہ الحمدللہ یہی وہ قدم ہے کہ جنہیں چومنے کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نگاہ کرم بھی نصیب ہوتی ہے، قبر کی آسانیاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اور یقین رکھیے گا کہ اگر یہ قدم آپ کی جبینوں کی جو ہے وہ سجدہ گاہ رہے اور آپ کی جبینوں کے جھکنے کی جگہ رہے تو انشاءاللہ بروز حشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں بھی بڑھ کے آپ کے مقدر اور بخت کو چمکا دیں گی۔ آج اس بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں کہ جہاں گزرے لمحوں پر ہمیں یقین ہے اور جہاں گزری ساعتوں پر ہمیں یقین ہے کہ اگر ہماری زندگی بھر کی جو ہے اور زندگی بھر کے ہر شب و روز وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن ان لمحوں کی برکت سے اور ان ساعتوں کی برکت سے اور ان قدموں کی حاضری کی برکت سے اور ان قدموں سے پاکیزہ نسبتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہر مقام پر آسانی پیدا فرما دے گا اور نجات کے راستے پیدا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، خطاب، تقریر یا کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، عزت دی گئی ہے، چند لمحوں کے لیے آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ اسلام سے وابستہ ہیں، اسلام سے تعلق رکھنے والے اور وابستگی رکھنے والے گھرانے میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اگر سوچا جائے اور غور و فکر کیا جائے
تو جناب اس دنیا کی ان گنت لوگوں کی اس بستی کے اندر کتنے خوش بخت خوش نصیب ہیں، کتنے عالی وقار اور پروقار ہیں ہم سب کے سب کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ آج کی بزم میں عرض صرف اتنا کرنا ہے، صورت موقع پر اپنے لبہائے مقدسہ سے یہ معطر اور منور لفظ ارشاد فرمائے تھے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وقت آئے گا، تحریکیں چلیں گی، شخصیات کے جھنڈے اٹھائے جائیں گے، بہت ساری ہوائیں چلیں گی اور نئے نئے فتنے جنم لے گے اور نئے نئے راستے لوگوں کو اس کی طرف کھینچا اور بلایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں سے کہا تھا کہ ایک راستہ میں محمد مصطفیٰ بھی بتاتا ہوں، تمہیں سارے اپنے اپنی طرف کھینچیں گے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی عنوان سے، کوئی کسی فیضان سے، کوئی کسی تحریک سے، کوئی کسی جھنڈے سے، کوئی پلیٹ فارم بنا کر تمہیں اپنی طرف بلائیں گے۔ میں محمد مصطفیٰ بھی تمہیں ایک راستہ دینا چاہتا ہوں، ایک پلیٹ فارم دینا چاہتا ہوں، ایک مقام دینا چاہتا ہوں، ایک نعمت دینا چاہتا ہوں، ایک رحمت دینا چاہتا ہوں۔ دنیا والوں کی سنو گے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا پہنچو گے، لیکن مجھ محمد مصطفیٰ کی سنو گے اور اس کو مانو گے تو پھر میں محمد مصطفیٰ تمہیں ضمانت بھی دیتا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ کے صدقے اللہ ہر بغاوت سے، ہر سرکشی سے، ہر شیطانیت سے، ہر طاغوت سے اور ہر قسم کے فتنے سے اور ہر گمراہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ جب یہ سنتے ہیں پھر دل چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے کو جاننے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے کو جاننے کے لیے عزیزان گرامی قدر جب آپ اس حدیث کی روح میں اتریں گے، میں کہہ سکتا ہوں حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کا ہاتھ پکڑیں گے اور سید ریاض حسین شاہ کے قدموں میں پہنچا دیں گے۔ حضور کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت تمہاری نجات کا سامان بھی ہے، تمہاری حفاظت کا اہتمام بھی ہے، تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، تحفظ بھی ہے، بقا بھی ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے تمہارے اہل بیت اور قرآن سے وابستگی میں رکھا ہے۔ یہ تعلق جتنا پرخلوص ہوگا، اس تعلق کے اندر جتنی استقامت اور استحکام ہوگا، یہ تعلق جس قدر خوبصورت اور پختہ ہوگا، اسی قدر تم بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ زمانہ جھکانے کی کوشش کرے گا، تم جھک نہ پاؤ گے۔ تمہاری پشت پر محمد الرسول اللہ سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تمام رفقا، اصحاب اور اہل بیت کا جو ہے وہ پہرا ہوگا۔ تمہیں مٹانا چاہیں گے، مٹ نہیں سکو گے۔ اپنی داستان اگر باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنا وجود اگر باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنے اسلام کا تشخص اگر باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کا تعارف اگر باقی رکھنا چاہتے ہو، تو آؤ حق و صداقت کے اس علم بردار کے ساتھ قدم بقدم چلو، شانے ملاؤ۔ یقیناً جب تاریخ لکھی جائے گی اور ضرور لکھی جائے گی، اور ہم تک بھی تاریخ نے ہی سب کچھ پہنچایا ہے، چاہے وہ تاریخ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہو یا مورخین نے لکھا ہو، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی آپ کو آپ کی آنے والی نسلیں بروز حشر بتائیں گی کہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے سنا تھا کہ جب زمانہ بہک گیا تھا اور جب لوگ انتشار اور افتراق کا شکار تھے تو حسین کے ایک بیٹے کی آواز، حسین کے ایک جو ہے سچے پیغام کے علم بردار کی آواز، جس کو سید ریاض حسین شاہ جی کہا جاتا تھا، وہ سب کا رخ مدینہ طیبہ کی جانب کر دیا کرتے تھے۔ آؤ ان کے قدموں سے قدم ملا کر، ہم بہت دور رہتے ہیں اور اس فضا میں رہتے ہیں کہ جہاں لوگ گھنٹوں طویل اپنی محفلوں اور مجلسوں میں نعرہ حیدری لگاتے ہوئے بھی کتراتے ہیں،
اس ماحول کے اندر بھی الحمدللہ شاہ جی کی نگاہوں کا صدقہ ان کے افکار کا نور دلوں میں بھی ذہنوں میں بھی شعور میں بھی جاگ رہا ہے، اور الحمدللہ وہاں سے بھی لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ساتھ لبیک یا حسین اور لبیک یا علی کی آوازیں اٹھتی ہوئی آپ کو محسوس ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حاضرین مکرم، یہ تھے حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ معارفی صاحب، چند لوگوں کی بات کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے نعرہ حیدری کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ ان محدود لوگوں کا کیا ذکر کرنا، ہم تو جدھر کان لگاتے ہیں ہمیں یا علی کی آواز آتی ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ پوری دنیا کے ناظرین صدائے محراب میں شامل ہیں، اس دعا کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، دعوت خطاب۔ دعا کریں رب کائنات حضور قبلہ شاہ جی سرکار کا سایہ تا دیر عالم اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ یہ حکمت کا، معرفت کا، ولایت کا، روحانیت کا دریا ہمیشہ جاری رہے۔ یہ علوی فیض جو ہے ہمیشہ ٹھاٹھے مارتا رہے۔ دعا کریں رب کائنات حضور قبلہ شاہ جی سرکار جو ہیں، رب کائنات ان کو توفیق دے، رب کائنات ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے قلب و روح کو جلا بخشتے رہیں، ہماری عقیدتوں کو بارگاہ علوی سے پختہ کرتے رہیں، اور بارگاہ سجدہ کائنات کے دروازے سے خیرات عطا کرتے رہیں، اور لاکھوں مردہ بنجر زمینوں کو معرفت خدا، معرفت مصطفیٰ کا نور عطا کرتے رہیں۔ میں انتہائی ادب سے دعوت دے رہا ہوں علماء کے سروں کے تاج، فخر المشائخ، مفکر اسلام، مفسر قرآن، فصاحت بلاغت خطابت کا پیکر، عبادت سخاوت شجاعت کا پیکر، فقیہ و مدرس مفسر معلم، بلیغ و حلیم و ادیب و مفکر، یہ رہبر مربی مصنف منور، وظیفہ ہے جن کا حیدر حیدر، وظیفہ ہے جن کا حیدر حیدر، اجالوں کا جھومر انوکھا سخنور، اجالوں کا جھومر انوکھا سخنور، یہ روحوں کے اندر دلوں کا سکندر۔ میں بصد ادب عرض کر رہا ہوں علم و حکمت کا دریا، دریوزہ گر بارگاہ سیدہ عاشق علی المرتضیٰ جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على قائد غر المحجلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین اور سامعین، آج کا عنوان ہے
ہمیں اپنے مقام کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں فضیلتوں اور عزتوں کا خزانہ جھوٹے افکار کے صحرا میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انہی باتوں کی مناسبت سے میں نے سورہ منافقون سے ایک آیہ کریمہ کا حوالہ بطور سرنامہ کلام تلاوت کیا ہے۔ اگر اس صورت کو میں 11ویں والی صورت کہوں تو یہ بے جانا ہوگا۔ یہ عظیم صورت ہے جس کی آیات 11 ہیں، اور یہ مدینۃ النبی میں حضور کے دل پر نازل ہوئی ہے۔ آیات کا در و بست اور پیغام کی ندرت اور کشش کچھ ایسی ہے کہ احساس عزت اور مقام بھی قاری قرآن کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ منافقین کی نشانیاں بھی یہ صورت بیان کرتی ہے۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ منافقین کی 11 ہی نشانیاں اس صورت نے بیان کی ہیں۔ 11 آیتوں والی صورت، اور اس میں منافقین کی 11 ہی نشانیاں اور علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ توجہ کا مستحق ہوں، اس وقت اگر آپ قافلہ اسلام کے مسائل کا جائزہ لیں تو جو کچھ ہم مسلمانوں کے مخالفین ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، قرآن مجید کا یہ سورہ بڑی مقناطیسیت کے ساتھ شعور میں احساس بن کر ابھرتا ہے۔ مثلاً عزت کی بات کرنے سے پہلے منافقین کی ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، جو لوگ رسول کے ساتھی ہیں، غلام ہیں، یہ تحریک یہ ہے کہ ان پر خرچ نہ کرو، ان پر مال خرچ نہ کرو، ان کے لیے یہ قرض بند کر دو، یہ مدد بند کر دو تاکہ یہ مضبوط نہ ہوں۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ رسول معظم کے غلام ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے پرچم بردار ہیں، ان کے ساتھ وفا کا عہد کیے ہوئے ہیں، انہیں کسی مدد سے نہیں نوازنا یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں،
پریشان ہو جائیں، ان کو منتشر کرنا منافقوں کا مینیفیسٹو ہے، منشور ہے۔ بکھیرو ان کو۔ آئیے میں ایک منظر آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ پانی کا ایک چشمہ ہے یا کنواں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے کامیابی کے بعد واپس اس جگہ پہنچتے ہیں تو مجاہدین تھک کر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب کو میں حکم دیتا ہوں کہ تم آرام کر لو۔ آرام کے لیے قافلہ چٹانوں کے سائے میں یا صحرا کے پیٹ پر، وہ ابھی لیٹتے ہی ہیں تو نیند ان کو اپنے معاشرے میں لے لیتی ہے۔ پانی کے کنویں پر پانی لینے پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جہجہ ابن مسعود، وہ پانی لینے لگتا ہے تو ایک انصاری سنان وہ ڈول کی رسی کو اس کی رسی کے ساتھ پھنسا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے پانی میں لوں گا۔ پانی لینے پر اس انصاری نے آواز لگائی کہ یا معشر الانصار، اگر کوئی انصاری میری بات سنتا ہے تو میری مدد کو پہنچے۔ دراصل تلوار کا دستہ یا بھالے کی الٹی سائڈ جہجہ نے جس وقت ماری ان کی پیٹھ پر تو وہ زخمی ہو گیا تھا۔ تو جب یہ آواز لگی تو انہوں نے بھی آواز لگائی یا معاشر المہاجرین۔ اب جناب عبداللہ بن ابی نے موقع کو غنیمت جان کر لڑائی کو اور بھڑکانا چاہا۔ بڑے لوگ ہیں جو لڑائی کو بھڑکانا چاہتے ہیں، جو دانا اور سلجھا ہوا ذہن ہے وہ حماقت کے کٹور میں کبھی فکر صحیح کا پانی نہیں پیتا۔ دانائیاں اس کو ورثے میں ملی ہوتی ہیں، دانائیاں اس کو ورثے میں ملی ہوتی ہیں۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 12 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، جوان، ہر جوان، لیکن چہرے سے معصومیت کا آغازہ مقناطیسیت پیدا کرتا ہوا اس نوجوان کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے گالی گلوچ کی۔ گالی گلوچ کرنا بھی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہماروں کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے۔
نہ ہمارا طریقہ ہے، نہ ہماروں کا طریقہ ہے۔ گالی کی جہاں آواز آئے سمجھ لو کہ اس کے عقب میں شیطان بیٹھا ہے، جو جنگ کو بھڑکانا چاہتا ہے۔ اس نے گالی دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ ارذل کہہ دیا، اور اپنے آپ کو اعز، بڑی عزت والا جانا، اور نے کہا ہمیں مدینہ پہنچنے دو، ہم تمہیں وہاں سے نکال دیں گے، ہم تمہیں مدینہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ برداشت نہیں ہوتی، جہاں فسق ہو وہاں برداشت نہیں ہوگی۔ اس کو مسجد سے نکال دو، اس کو شہر سے نکال دو، اس کو محلے سے نکال دو، اس کو ادھر سے نکال دو، ادھر سے نکال دو، لیکن جس کے سینے میں وسعت ہوتی ہے وہ رحمت للعالمین کا منشور اپناتا ہے، اور اس کے اندر برداشت، ٹالرنس کی تعریف ہوتی ہے۔ اب آئیے، وہاں یہ بندہ نعرے لگائے جا رہا تھا، نعرے۔ یاد رکھیے کہ کام کا نعرہ ہو جس میں مقصد ہو تو وہ بہادری بھی ہوتا ہے، منزل بھی ہوتا ہے، مقصد بھی ہوتا ہے، اور اگر مقصد نہ ہو تو وہ نعرہ فضول ہوتا ہے، اس نعرے کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس نعرے کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس نے نعرہ لگایا۔ مجھے ایک انگریزی کتاب کی ایک ورڈنگ آج مل گئی تو میں آپ کو حوالہ دوں۔ جناب وہ کہتے ہیں کہ رائز یور ورڈز not your voice, it is rain that grows flowers, not thunder۔ اس جملے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے الفاظ کی قیمت بڑھایا کرو، آواز اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ If you say and if I say give نعرہ، نعرہ مارو اور یہ کرو اور وہ کرو، ہے انگریزی زبان کا یہ رائٹر ہے، لفظ بڑے خوبصورت ہے۔ رائز یور ورڈز، ہمیشہ اپنے لفظوں میں طاقت پیدا کرو، اپنی گفتگو میں طاقت پیدا کرو۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ شاہ جی کبھی کبھی آواز ARY پر آپ کی دھیمی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ لفظ ٹھیک ہوں گے تو پہنچ جائیں گے۔ اگر لفظوں میں توانائی ہو، اگر لفظوں میں صداقت ہو، اگر لفظوں میں عزت ہو، اگر لفظوں میں کرامت ہو، تو پھر آپ کبھی گھبرائیں نہ۔ رائز یور ورڈز، اپنے الفاظ کا مقام بلند کریں۔ جناب not your voice، آواز بلند کرنے کا، نعرہ مارنے کا، نعرہ فلاں زندہ باد، فلاں سیاست زندہ باد، فلاں حسد زندہ باد، فلاں بغض زندہ باد، فلاں ظلمت زندہ باد، یا فلاں روشنی زندہ باد، یا لائٹ زندہ باد۔ نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ رائز یور ورڈز، لفظوں کو دیکھو کہ شہامت ہے، تلاش کرو، نہیں تو لفظ کدھر ہیں شہامت والے؟ پھر مجھے نام لینا پڑے گا، علی 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 علی۔ ان کے خطبے سنیے، ان کی باتیں پڑھیے، ان کی مسکراہٹ کا معنی سمجھیں، انہیں میدان جہاد میں دیکھیں، انہیں قلم پکڑا ہوا دیکھیں، انہیں تلوار گھماتے ہوئے دیکھیں،
علی کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کا کوئی معنی نہیں، اور علی کا کوئی لمحہ بے معنی نہیں، علی کا کوئی لمحہ زندگی کا بے معنی نہیں، بے مقصد نہیں، بے مطلب نہیں۔ معاف کریے، رائز یور ورڈز، اپنے لفظوں کو قیمت دو، اپنے لفظوں کو قیمت دو۔ اٹ از رین دیٹ گروز فلاورز، بارش برسے تو پھول اگاتی ہے، ناٹ تھنڈر۔ یہ گن گرج بادلوں کی جو ہے گڑ 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 گڑ، اس سے پھول نہیں اگتے، بارش سے پھول اگتے ہیں۔ آپ بہت دانا لوگ ہیں، میرے معنوں کی تفسیر خود ہی سمجھتے ہیں، خود ہی تفسیر کرتے ہیں۔ آئیے واپس آئیں۔ اس وقت ایک خوفناک، ہر ایک دبیز سناٹا ہے جو مسلمانوں کے ذہن میں چھایا ہوا ہے، خوفناک سناٹا ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں کو محیط ہے۔ وہ اندر سے سوچ رہے ہیں واٹس آر فیوچر، ہمارا مستقبل کیا ہے، کیا ہم اسی طرح زندگی گزاریں، یا ہم 2 قدم آگے بڑھیں، یا ہم سوچ کا کوئی نیا زاویہ قوم کے سامنے رکھیں۔ ڈونٹ فالو ماربل پلیئرز، بنٹے کھیلنے والوں کے پیچھے کبھی نہ چلے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا تھا بنٹے کھیلنا جوا ہے، ان جواریوں کے پیچھے نہ چلیں، اس قافلہ حسین کے پیچھے چلیں جس قافلے کے حدی خان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیات باری، آیات باری، قرآن قرآن قرآن، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہو۔ آپ بادلوں کی گرج سے پھول پیدا نہ کریں، آپ کسی جگہ کسی کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی تلاش کریں۔ جناب وہ ایڑیوں سے نکلنے والا پانی نہیں، اس میں جبرائیل نے حضور کے دل کا دھون بھی ڈالا ہے، وہ پانی تلاش کرو۔ آئیے واپس لوٹیے وہاں جس وقت اس نے کہا کہ عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے، پہنچنے پر تو جناب زید ابن ارقم، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے لاٹھی جس وقت حسین کے دانتوں کے ساتھ لگی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پیچھے ہٹاؤ لاٹھی، ان دانتوں پر میں نے مصطفیٰ کو بوسہ دیتا ہوا دیکھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کل بڑھاپا تھا، آج نوخیز جوانی ہے۔ تو وہ کھڑے ہوئے اور پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ انت واللہ الذلیل والقلیل والمبغض فی قومک ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عز من الرحمن ومودع من المسلمین۔ حدیث شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ عبداللہ بن ابی، ذلیل الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کر، تو ایک قلیل الوقت آدمی ہے، تو ایک ذلیل شخص ہے، تو بغض سے بھرا ہوا شخص ہے، تیرا سینہ حسد سے پھٹا ہوا ہے، تو ظلمتوں میں رندہ ہوا شخص ہے،
اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزتوں کے لباس میں لپیٹ کر زمین پر زمین والوں کو عطیہ عطا کیا ہے. اور ساتھ ہی کہا مسلمان جو مودت رکھتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. دھیمے لہجے میں کہتا ہوں وہ مسلمان جو حضور اور حضور کی آل سے محبت نہ کرے. قرآن کی نص ہے، نص ہے، نص ہے، نص. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. زید ابن ارقم نے کہا کہ رحمان کی جو عزتیں ہیں تم دیکھو حضور تو ان میں کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کے دل میں جو مودت ہے، پیار ہے حضور سے اور آل رسول سے، مسلمانوں کی محبتیں مودتیں چمک رہی ہیں. ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام رسول ہے یا غلام آل رسول. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں یہ لفظ کہوں، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ پش بٹن، پش بٹن، جیسے آپ بجلی کا بٹن دباتے ہیں. آپ اپنے دل میں دیکھیں، جس آدمی کے دل میں دیکھیں کہ حضور کی محبت ہے، اصحاب رسول کی محبت ہے، علی کی محبت ہے، حسنین کی محبت ہے، فاطمہ زہرا کی، اس کے چہرے کو دیکھیں، سیاہ بھی ہوگا تو اس پر نور کی چادر سے نہیں ہوگی. ادھر سے بغض آیا نہیں، ادھر سے گند دل میں آیا نہیں. پشا بٹن ذرا سورج کی روشنی میں لا کے دیکھو، کالا سیاہ کتورا. یہ کیا وجہ، یہ کیا فنامنا، یہ فنامنا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں سے رنگ نہیں بدلتے، مصطفیٰ کی نسبتوں سے رنگ بدلتے ہیں. حضرت زید بن ارقم نے جس وقت کہا تو عبداللہ بن ابی کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ نوجوان رہے گا نہیں، ابھی جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا. اسی اثناء میں زید بن ارقم کی نظر پڑی تو ان کا چچا رشتہ میں ان کو نظر آیا کنویں کی طرف. تو انہوں نے کہا یا عمی، اے میرے چچا جان، تم نے سنا ہے کہ اس عبداللہ بن ابی نے کیا بغض اگلا ہے؟ تو عبداللہ بن ابی چپکے سے کہنے لگا لڑکے چپ کر، میں نے ویسے ہی مذاق کیا، میں نے تو یہ نہیں کہا. باری باری باتیں کر کے پھر بعد میں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے اس لیے نہیں کہا، ہم نے یہ نہیں کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہم تو ویسے ہی یہ کرنا چاہتے تھے. یاد رکھنا. اللہ اکبر. جس وقت یہ بات کہی تو چچا نے فوراً آ کے حضور کو کہا کہ معاملہ بدل گیا ہے. رحمت عالم نے پتہ چلا تو حضور نے کہا اٹھو، سواریاں تیار کرو اور مدینہ کی طرف تیزی سے سفر شروع کر دو. 30 گھنٹے انہوں نے سفر کیا. 30 گھنٹے 30 گھنٹے جس وقت دیکھا تو ٹوٹ گئے. 30 گھنٹے کا سفر، کوئی پیدل، کوئی سواریوں پر، اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر کے اور اونٹ دوڑا دوڑا کر کے ہڈیاں چٹخنے لگ گئیں. تو جس وقت ایک آدمی آ کے پوچھا حضور آپ نے ایسا سفر تو کبھی نہیں کیا، آپ کا تو نکلنے کا وقت بھی اور تھا. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ میں ممکن ہے کہ عبداللہ بن ابی نے حالات کو تبدیل کر دیا ہو، اس لیے مجھے جلدی پہنچنا ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی سواریوں کے اندر جیسے کسی نے بجلیاں بھر دی اور وہ تیزی سے مدینہ کی طرف بڑھے. جس وقت شہر کے دروازے پر گئے تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو ہے وہ کھڑا تھا. اس نے تلوار لے کے کھڑا تھا. باپ آیا تو اس نے کہا کہ مت اندر قدم رکھنا، تم نے حضور کو گالی دی ہے، آج تیرا فیصلہ تیرا بیٹا کرے گا.
اگر قدم ایک آگے کیا تو تمہارا سر میں تن سے جدا کر دوں گا۔ چیخ ماری اس نے اور چیخ کے کہا یا محمد۔ جس وقت مشکل پیش آئے تو سارے ہی کہتے ہیں یا محمد۔ میرے دوستو، جس وقت نعرہ لگایا تو حضور نے کہا کہ عبداللہ، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے قرآن مجید سنایا کہ میرے دل پر یہ قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزتیں ساری تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہیں۔ اور مومن کی تعریف بتائی۔ بڑی صورت کا اگر میں درس دیتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ منافقوں کہا کہ یہ لکڑی کے کندے ہیں، کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ آئیے میں آپ کی وساطت سے دنیا بھر کو یہ میسج دوں کہ 5 لمحے تاریخ اسلام میں بڑے بحرانی ہوئے ہیں، ہم ان کو بھول نہیں سکتے۔ ایک کربلا کا لمحہ ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ شہید کنہوں نے کیا ہے؟ جشن کنہوں نے منائے ہیں؟ خون شہیدوں کے ساتھ مذاق کن لوگوں نے کیا ہے؟ تاریخ کے حقائق کن لوگوں نے بدلے ہیں اور بدل رہے ہیں؟ تاریخ اسلام میں، مسلمانوں کی تاریخ میں اسٹانشمنٹ ہے، حیرانگی ہے، دردناک کیفیت ہے۔ اور دوسرا لمحہ ہے جب عباسیوں سے اقتدار ختم ہوا اور ہلاکو اور چنگیز خان نے مسلمانوں کی کتابوں کو آگ لگائی اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے ساتھ انہوں نے مینار تعمیر کیے اور اوپر موسیقی بجائی، مصطفیٰ کریم کے قرآن کا مذاق اڑایا گیا۔ تیسرا لمحہ دردناک ہے، غرناطہ جس وقت سرنڈر ہوا، اسپین میں 700 سالہ مسلمانوں کی تاریخ ختم ہوئی۔ اور چوتھا دردناک لمحہ عثمانیوں کی خلافت جس وقت ختم کی گئی اور چور ڈاکو جو ہے وہ زمین کی باغ ڈور سنبھالنے والے بن گئے۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو میرے تھوڑے لفظوں کو بھی آج سمجھ لیں، چھٹے لمحے کی تیاری کریں۔ مسلمانوں کو آزمائش اور امتحان کی جولہ گاہ میں لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ آج میں ایک یہودی رائٹر کی کتاب پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے نیٹو کی طرح، اس نے اپنا ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا کہ نیٹو کی طرح ڈیفنس الائنس عرب کنٹریز کا بن رہا ہے۔ عرب کنٹریز کا اگر نیٹو کی طرز پر بن جائے، پاکستان کے مسلمانوں پر کیا گزرے گی، ترکی کے مسلمانوں پر کیا گزرے گی، ایران کے مسلمانوں پر کیا گزرے گی، بذات خود انڈیا کے اندر جو مسلمان زندگی گزار رہے ہیں ان پر کیا گزرے گی، بنگلہ دیش کا کیا بنے گا، اور پوری زمین پر جو مسلمان پھیلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ حشر کیا ہوگا۔ آئیے میں آج آپ کو احساس دلاتا ہوں کہ عزت لفظ جو ہے وہ صرف احترام کے معنوں میں نہیں، عزت لفظ کے اندر غلبہ بھی ہے کہ جب بھی حضور کے دین کے خلاف سازش ہوگی، اللہ تعالیٰ ناتوان بدو قسم کے غریب مسلمانوں میں جان اور توانائی پیدا کر دے گا۔ اور اسلام کی مدد کرنے والا اللہ ہے۔ مسلمانوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی،
وہ تو عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے رہے. I would like to beg your attention towards this statement. یہ امریکہ کا صدر اوباما جو گزرا ہے, اس نے مصر کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ it was Islam that came the light of learning through so many centuries, paving the way of Europe enlightenment. It was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra or magnetic compass, the tools of navigation, or mastery of pens and printing, or understanding of how diseases spreads and how it can be healed. اوباما نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آج فخر سے ایک مسلمان ملک میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اسلام نے کسی سے کچھ چھینا نہیں ہے. جس زمانے میں پوری دنیا جہالت کے اندھیروں میں اٹی پڑی تھی, مصطفیٰ کے غلام لوگوں کو روشنی دے رہے تھے. حضور کے غلام روشنی دے رہے تھے. کہتے ہیں کمپاس مسلمانوں نے دیا, نیویگیشن سسٹم مسلمانوں نے دیا, دوائیاں مسلمانوں نے بنا کے دیں, وائرس پھیل جائیں تو ان کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے یہ مسلمانوں نے دنیا کو سب کچھ دیا. پھر اس نے کہا کہ حکمت کا علم اور طب کا علم اور کیمسٹری کا علم, یہ سارا مسلمانوں کا ورثہ ہے. میں آج آپ سب کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ ہمیں اپنی عزت کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک رپورٹ میں کہا کہ there are 3000 یونیورسٹیز, 1800 یونیورسٹیز اس میں مسلمانوں کی ہیں. اور حیرت ناک بات آپ کو بتاؤں کہ ان مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں کوئی 50 آرٹیکل بھی ریسرچ کے نہیں آئے, اور 6 یونیورسٹیوں کا نام لکھا ہے کہ ان میں ڈازنز اپون ڈازنز, ہنڈریڈز اپون ہنڈریڈز اسائنمنٹس ان لوگوں نے لکھے اور ریسرچ کی اور تحقیق کی اور علم دیا لوگوں کو. میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا, صرف اتنا ہی نہیں. میں اس کرسچین رائٹر کی بات پڑھ کر کے ایک دفعہ تو جھوم گیا. اس نے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین میں پانی کے اندر, سمندروں کے اندر ہائیڈروجن کی مقدار ہونے کا نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ وہ فخر کے ساتھ لکھتا ہے کہ یہ نظریہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ سیز اور سمندروں کے اندر ہائیڈروجن جو ہے وہ پانی کے ساتھ مکس ہے. آپ موازنہ کریں کہ ہماری عدالت کا ایک جج پانی کا فارمولہ پڑھتے ہوئے H2O اس کو پڑھنا نہیں آتا, اور وہ پڑھتا ہے H02 اور O کو بھی وہ 0 پڑھتا ہے, اور H2O پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے. آج 1400 سال بعد ایک کورٹ کا جج H2O نہیں پڑھ سکتا. اور باقر کا زمانہ دیکھو کہ باقر اپنے نظر سے سمندروں کو دیکھ رہا تھا. لوگوں, اگر ہائیڈروجن کی ضرورت ہو تو آپ پانی سے حاصل کر سکتے ہیں. کیا حرج ہے اس میں آپ سوچیں کہ اس کی پیٹھ پر باقر کی زین العابدین تھے, اور زین العابدین کی پیٹھ پر حسین تھے, اور حسین کی پیٹھ پر علی تھے. میں اس وقت جذبات میں نہیں ہوں, احساسات کے رخش پر گھوڑے پر سوار ہوں, اور میں مخاطب ہوں. مجھے بتائیے, آپ ارشاد فرمائیں, اس بات پر ذرا توجہ دیں کہ جن لوگوں نے کربلا میں حسینی قافلے کو شہید کیا, کیا انہوں نے علم کو شہید کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا انہوں نے اقدار کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا انہوں نے ایک سسٹم کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی؟
کیا انہوں نے نظام مصطفیٰ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میرے خیال میں جن لوگوں نے نظام پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ کسی ظالم کا ساتھ دینا اور مظلوم کی مخالفت کرنا یہ دراصل نکھٹو اور نکمہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ میرے خیال میں حسین کے ساتھ نہ کھڑا ہونا اور یزید کے ساتھ کھڑا ہونا یہ محمد عربی کے نظام سے انکار کے مترادف ہے۔ حوصلے سے میری باتوں کو سنیں کہ کسی عالم دین کو قتل کرنا، جس زمانے میں ہماری راول پنڈی کے اندر اس دن سنی کانفرنس تھی میری، ایک جرنیل کو شہید کیا گیا تھا، کسی حکمت کی وجہ سے میں نام نہیں لیتا، تو مجھے ایک فارنر میرا گیسٹ تھا، وہ میرے پاس آ کے کہتا ہے وہ کوئی قوم ہے کہ جو علماء اور جنرلز کو قتل کرے؟ وہ کوئی قوم ہے کہ جو اتنے قیمتی سرمایہ کو جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ حسین اور حسن اور علی جس کا نام ہے وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ تمہاری نسلوں سے بھی احسان کرنے والے ہیں، وہ تمہاری نسلوں کے سر پر بھی دست شفقت رکھنے والے ہیں، دست رحمت رکھنے والے ہیں۔ باقی پانی ادھر ہی سے نکلتا ہے جدھر چشمہ ہوتا ہے، علم ادھر ہی سے آتا ہے جہاں محمد مصطفیٰ کے قدم ہوتے ہیں۔ جناب واپس آئیے، میں عرض کر رہا تھا کہ اس دور کو میں کہتا ہوں منافقت کا دور ہے، منافقت کا دور، منافقت کا دور ہے، ڈپلسٹی، ہر چیز میں منافقت، ہر چیز میں گند، ہر چیز میں جھوٹ۔ کیا آپ سورہ منافقون سن سکتے ہیں کہ رب کریم نے جو کچھ اپنے کلام میں منافقوں کی علامتیں بیان کی ہیں وہ سنیں، سری اور آشکار جھوٹے۔ سمجھ لو کہ علی والا کون ہے اور علی کے مخالف کون ہے، دونوں کی زندگی پڑھو، ایک جھوٹا ہی نظر آئے گا، دوسرا سچا نظر آئے گا، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو جھوٹی قسمیں کریں گے، تیسری بات جان بوجھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، غلط لوگوں کی حمایت، غلط لوگوں کے ساتھ چلنا، غلط لوگوں کے ساتھ دوش برداری، معاف کرنا، پیری مریدی نہیں ہے، یہ فراڈ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ حق علی کے ساتھ ہے پھر تم کسی اور طرف چلتے ہو، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے ضمیر کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ قرآن نے کہا کہ باطن خالی ہوگا، ظاہری باتیں چکنی چپٹی۔ پانچویں نشانی بیہودہ اور ایک خشک لکڑی جس طرح ٹنگی ہوتی ہے اس طرح کی زندگی ان کی زندگی ہے۔ چھٹی خائن، ساتویں مذاق اڑاتے ہیں دین کا، آٹھواں فاسق اور گناہگار ہیں، نواں ہر چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، ہم چما دیگرے نیست، دسویں خود کو عزت کا حقدار اور دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گیارہویں نشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ والوں کو چیٹ کرتے ہیں۔ پتہ ہے حضرت حذیفہ کیا کرتے تھے؟ دھیان سے میری طرف دیکھیں، ان کو حضور نے گن کر بتا دیے تھے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ جس وقت مدینہ میں کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو حضرت عمر حذیفہ سے کہتے منافق ہے مسلمان ہے، اگر یہ منافق ہے تو میں اس کے جنازے میں نہ جاؤں گا۔
اگر یہ مسلمان ہے تو پھر میں جنازے میں جاؤں. سلام امیر المومنین کو، سلام امیر المومنین کو. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین زیادہ اونچی باتیں نہ کریں، جس کے جنازے میں چلا جاؤں آپ بھی چلے جایا کریں. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور تھا، طریقہ تھا کہ آپ دیکھتے حذیفہ ہے، اگر حذیفہ ہوتا تو قبلے کی طرف مڑ کہتے اللہ اکبر، یا اللہ اس کو بخش دے. منافقوں کی حالت یہ تھی. Nowadays, unfortunately, we are facing double faces people. یہ جو دو دو چہرے، تین تین چہرے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم فیس کر رہے ہیں. تمہیں ایمان کا واسطہ، جس عزت کے راستے پر تمہارے باپ دادے چلیں اس عزت کو محفوظ رکھو. جس ایمان کے راستے پر تمہارے اکابر چلیں اس کو قائم رکھو. محدث اعظم جیسی شخصیت، وہ تو کوئی سید اور آل رسول آ جاتا تو اس کو اونچا بٹھاتے. اور جناب کئی محدثین ایسے تھے کہ کپڑوں کو ہاتھ لگا کر کہتے یا اللہ یہ آل رسول میں سے ایک فرد فرید ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم کس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، کن اندھیروں میں ہمارا سفینہ حیات الجھتا چلا جا رہا ہے. آؤ میں خوبصورت سی تمہیں 1 منٹ کی حکایت سناؤں. موسیٰ علیہ السلام جس وقت طور سے واپس آئے تو جس آدمی کو محبت سے دیکھتے اس کا چہرہ جھلس جاتا. ظاہر ہے طور کی تجلی جس وقت پڑتی تو طور کی تجلی جو ہے وہ پڑتی تو اس کا چہرہ ہی جھلس جاتا. ہارون علیہ السلام نے کہا کہ جی ہیئر لائز اے پرابلم. بھائی جان سلامت رہے، سلام آپ پر. آپ کے چہرے میں کچھ ایسی بجلیاں ہیں کہ جو دیکھے وہ جلس جاتا ہے، اور جس کو آپ دیکھیں وہ طور والی تجلی اپنا کام کرتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا کروں، تجلی تو ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے کمبل کا جو اس وقت پہنا ہوا تھا وہ تھوڑا سا ٹکڑا جس کو دیں گے وہ کمبل اوپر کپڑوں کے رکھ لے گا تو اللہ اس کو فنا نہیں کرے گا، اللہ اس کو بقا کی دولت عطا فرما دے گا. پہلا تجربہ تو آپ کی بیوی صفورہ پر ہوا. اس کی ایک آنکھ چلی گئی، دوسری آنکھ چلی گئی، کمبل کا ٹکڑا نہیں تھا. ہارون علیہ السلام نے کہا چلو میں تجھے کمبل دے دوں گا موسیٰ کا. اس نے بڑا زبردست شاعری کی. ایک وہاں کا فلسطینی شاعر ہے، اس نے اس کو نظم کیا اور نے کہا تھا کہ میری آنکھیں تو چلی گئیں لیکن موسیٰ یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے دیکھنے سے سیر ہو گئی ہوں. میری آنکھوں کے نیچے یہ جو کالے کالے نشان نظر آتے ہیں جن کو حالہ کہتے ہیں. صفور نے کہا اے موسیٰ تیرے عشق میں یہ جلنے کا نشان اللہ نے قائم کر دیا ہے، اس کو میں نے سنبھال کے رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا تیرے لیے پیغام یہ ہے کہ جو پیاروں کی راہ میں جلتے ہیں اللہ ان کو نظر واپس عطا کر دیتا ہے. میں رک کے کہوں سونیا آل رسول دی چادر، چادر والوں کی چادر آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. موسیٰ کا کمبل تجلیات کے جلووں سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو جناب علی کا کمبل جو ہے تمہیں محمد عربی کے قدموں میں بٹھا سکتا ہے. میں کوشش کے باوجود کہ میں بیان کر سکوں علم کا راستہ، نسبت کا راستہ، تصوف کا راستہ، درد کا راستہ،
عشق کا راستہ، اطاعت کا راستہ، اتباع کا راستہ، عرفان کا راستہ، آگاہی کا راستہ، خدا کی طرف